السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجاہد کبیر کا 8واں حصہ لے کر آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ مجاہد کبیر سوانح عمری ہے حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمہ اللہ تعالی کا، جسے آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ سوانح عمری سے بہت مستفیض ہو رہے ہوں گے، کیونکہ یہ مولانا محمد علی صاحب رحمہ اللہ تعالی کا وہ عظیم الشان روداد ہے جس کو سن کر اور جس کو پڑھ کر ایک نئی روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کا یہ حصہ، یعنی کہ حصہ نمبر 8۔ حضرت مولانا نور الدین صاحب کا زمانہ مئی 1908 تا مارچ 1914۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی وفات کے بعد 1908 سے لے کر 1914 تک کا وہ زمانہ ہے جب جماعت احمدیہ کی قیادت مولانا نور الدین صاحب نے فرمائی۔ ان 6 سالوں میں جہاں ایک طرف جماعت نے بڑھ چڑھ کر ترقی حاصل کی اور بڑے بڑے عظیم الشان کاموں کی بنیاد رکھی گئی، وہاں دوسری طرف بعض عناصر نے ایسی تخریبی تحریکوں کا آغاز کیا جس نے نہ صرف جماعت کے 2 ٹکڑے کر دیے بلکہ احمدیت کی ترقی اور مقبولیت کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ ایک طرف تو انجمن کا سالانہ بجٹ حیرت انگیز ترقی کر کے 20-30 ہزار روپیہ سالانہ سے بڑھ کر 2 لاکھ روپیہ سالانہ پر جا پہنچا، اور اس کامیابی میں مولانا محمد علی صاحب کا ایک بڑا حصہ تھا، کیونکہ اس عرصہ میں وہی صدر انجمن احمدیہ کے جنرل سیکرٹری اور روح رہوا تھے۔ گو ان کی یہ کامیابی بعض قلوب میں چبھی تھی جو انہیں چین سے نہ بیٹھنے دیتی تھی۔ پھر اسی زمانے میں ایک علمی ادارے کی نہایت شاندار عمارت بھی تعمیر کی گئی جس کی ہیئت تعمیر آج بھی اعلان کر رہی ہے کہ وہ ہاتھ جنہوں نے اس کی تعمیر میں نمایاں حصہ لیا، بلکہ جن کی زیر نگرانی اور تجویزوں کے ماتحت یہ بنی، ان کے پیچھے ایک اعلیٰ درجہ کا تعمیری دماغ تھا۔ اور اسی زمانے میں حضرت مولانا نور الدین صاحب کی ہدایت و نگرانی کے ماتحت مولانا محمد علی صاحب نے اشاعت اسلام کی محکم بنیادیں قرآن مجید کے انگریزی و اردو ترجمہ اور تفسیر کی صورت میں رکھیں۔ پھر اسی زمانے میں تحریک احمدیت عام مسلمانوں میں بھی مقبول ہونے لگی۔ مولانا محمد علی صاحب کے ریویو آف ریلیجینز اور خواجہ کمال الدین صاحب کا لیکچروں نے اس جماعت کو ہندوستان بھر کے تعلیم یافتہ مسلم طبقہ میں ایک نمایاں حیثیت دی، اور بعد میں خواجہ کمال الدین صاحب نے انگلستان پہنچ کر 1913 میں ووکنگ مسلم مشن کی بنیاد رکھی۔ دوسری طرف کچھ تخریبی قوتیں اسی زمانہ میں شروع ہوئیں۔ کہیں مولانا نور الدین صاحب کو مولانا محمد علی صاحب اور انجمن کے ممبران سے بدزنی کرنے کی کوششیں تھیں، کہیں صدر انجمن احمدیہ کو عملی طور پر بیکار کر دینے یا بعض لاہور کے ممبران کو اس سے خارج کروانے کے منصوبے۔ ایک طرف کسی خاص منصوبہ کے ماتحت مجلس انصار اللہ کا وجود میں آنا تھا، تو دوسری طرف تکفیر مسلمانان عالم کے عقیدے کی ایجاد۔ غرض کہ یہ زمانہ جہاں جماعت کی ترقی کا زمانہ تھا، وہیں اندر ہی اندر وہ سب کچھ بھی ہوا جس کا نتیجہ 1914 میں حضرت مولانا نور الدین صاحب کی وفات پر ظاہر ہوا۔ اختلاف کے جن بنیادوں کا مفصل ذکر آئندہ باب میں آئے گا، اس زمانے کے روشن پہلو کو پہلے دیکھیے۔ مولانا نور الدین صاحب کے ابتدائی حالات۔ حضرت مولانا نور الدین صاحب بھیرا ضلع شاہپور کے ایک معزز گھرانے کے چشم و چراغ تھے، اور اپنے علم و فضل، تقوی و طہارت کی وجہ سے ہر جگہ آپ کی شہرت پھیلی ہوئی تھی۔
ایک نہایت ہی قابل طبیعت ہونے کے علاوہ ہر قسم کے دینی علوم کے آپ بے بدل اور فاضل اجل تھے، اور آپ کا ایک بہت بڑا کتب خانہ تھا جس کی عظمت اور کتابوں کی کثرت مشہور تھی۔ مطالعہ کا یہ علم تھا کہ کوئی مسئلہ ہو، بیٹھے بیٹھے فرما دیتے تھے کہ فلاں عالم نے فلاں کتاب میں فلاں جگہ لکھا ہے۔ قرآن کریم سے تو عشق تھا۔ جوانی میں ہی دہلی، لکھنؤ، رامپور اور بھوپال وغیرہ تحصیل علم کے لیے چلے گئے، یہاں تک کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں بھی حاضر ہوئے، اور وہاں کچھ عرصہ شاہ عبد الغنی کے حلقہ درس و ارادت میں شامل ہو گئے اور تکمیل علوم ظاہری و باطنی کیا۔ واپس ہندوستان آئے تو ریاست جموں میں شامی طبیب ہو گئے۔ معقول مشاہرہ ملتا تھا، لیکن درس و تدریس کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھا۔ آپ کے علم کا ایک دریا تھا جو بہہ رہا تھا۔ آپ کے حالات زندگی زیادہ تفصیل کے ساتھ کتاب مرقات الیقین فی حیات نور الدین مصنفہ مولوی اکبر شاہ خان نجیب آبادی میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی کتاب براہین احمدیہ کو پڑھنے کے بعد اور حضرت کے اس دعوے کے پیش نظر کہ آج اسلام میں ہی ایسا زندہ اور سچا مذہب ہے جس پر عمل کر کے انسان خدا کو پا سکتا ہے، اور سلسلہ مکالمہ اور مخاطبہ سے اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو نوازتا ہے، اور یہ کہ حضرت مرزا صاحب اس معاملے میں صاحب حال ہیں، جس کا دل چاہے آئے آپ کے پاس رہے اور آزما لے۔ مولانا نور الدین صاحب حضرت مرزا صاحب سے ملنے جموں سے قادیان آئے اور آپ کے پاس کچھ عرصہ رہے، اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ تمام علوم جو انہوں نے تمام ممالک اسلامیہ میں پھر کر حاصل کیے تھے ابھی تک تشنا تھے، اور جب حضرت صاحب کو بیعت لینے اور جماعت بنانے کا حکم ہوا تو آپ نے فوراً بیعت کر لی، اور کچھ عرصہ بعد اپنی شاہی ملازمت چھوڑ کر حضرت صاحب کے قدموں میں آ بیٹھے، اور خدا کے اس مامور کی فرما برداری اور سلسلہ کے لیے ایثار قربانی میں سب سے آگے بڑھ گئے۔ نہ صرف آپ کے علم طب سے ہر مذہب کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، بلکہ آپ کے علم و فضل تقوی کے دوست دشمن سبھی قائل تھے۔ آپ کی زندگی کا نمایاں پہلو قرآن کریم سے عشق تھا۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو قرآن کا علم بخشا تھا۔ آپ نے اسے دوسروں کو پہنچانے میں دن رات ایک کر دیا۔ جب تک زندہ رہے قرآن کا درس و تدریس آپ کا زمانہ کا مشغلہ تھا، اور اس سے ہر شخص نے اپنی استطاعت کے مطابق فیض اٹھایا۔ جیسا کہ ذکر آ چکا ہے، آپ حضرت صاحب کے گھر کے ایک چھوٹے سے حصے میں رہتے تھے، اور مولانا عبد الکریم صاحب اور مولانا محمد علی صاحب بھی قادیان آنے کے بعد اسی گھر میں ایک ایک دو کمروں میں اقامت پذیر تھے۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی وفات کے وقت آپ کا وجود ایسا تھا جس پر تمام جماعت کو اتفاق تھا کہ حضرت صاحب کے جانشین آپ ہی ہو سکتے ہیں، مگر آپ نے اس بوجھ کو تحمل کے ساتھ قبول فرمایا۔ پہلے خواجہ کمال الدین صاحب و دیگر احباب کو جو آپ کی خدمت میں درخواست لے کر گئے تھے، آپ نے اور ایک دو نام تجویز کر دیے۔ پھر دوبارہ سب کے اصرار پر آپ نے فرمایا کہ میاں محمود احمد صاحب اور میر ناصر نواب صاحب کا اس پر اتفاق نہیں۔ چنانچہ میاں محمود احمد صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے مشورہ کر کے بتاؤں گا، اور بعد از مشورہ انہوں نے اور میر ناصر نواب صاحب نے جب حضرت مولانا نور الدین صاحب پر اتفاق ظاہر کیا، تب آپ نے اس ذمہ داری کو سنبھالنے پر آمادگی ظاہر کی۔ پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے عقائد کا اظہار کیا، اور پھر لوگوں سے بیعت لی۔ انگریزی ترجمہ قرآن کی ابتدا مئی 1908 سے مارچ 1914 تک قریباً 6 سال تک جماعت احمدیہ کی قیادت مولانا نور الدین صاحب کے ہاتھوں میں تھی۔ اس دوران میں مولانا محمد علی صاحب سال بسال سیکرٹری صدر انجمن احمدیہ منتخب ہوتے رہے، اور رسالہ ریویو آف ریلیجنز کی ایڈیٹری بھی کرتے رہے۔ انجمن کی تعلیم، تصنیف اور امارات کے صیغے بھی آپ کی تحویل میں تھے۔
اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک مصروفیات میں آپ کو وقت دینا پڑتا تھا، لیکن اب وہ وقت آ چکا تھا کہ جس کام کے لیے مولانا محمد علی صاحب کو قادیان میں خدا تعالیٰ تیار کروا رہا تھا وہ شروع ہو۔ مولانا نور الدین صاحب کی حقیقت بین نظر نے اپنے محبوب شاگرد محمد علی کو قرآن کریم کی خدمت و اشاعت کے لیے منتخب کیا، اور آپ نے مولانا محمد علی صاحب کو انگریزی ترجمہ و تفسیر قرآن شروع کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ 1909 میں مولانا محمد علی صاحب نے بعمر 35 سال اس عظیم الشان کام کا آغاز کیا جو 7 سال بعد تکمیل کو پہنچا۔ اس دوران میں 1914 میں مولانا نور الدین صاحب کی وفات کے بعد جماعت میں ایک انقلاب آیا، اور خود ان کی زندگی کے دوران میں بھی محمد علی صاحب اور آپ کے بعض رفقا کے خلاف ایک پارٹی نے جو کچھ کیا اور جو مشکلات اور تکالیف آپ کے رستے میں حائل ہوئیں اور خدا کے فضل سے دور کر دی گئیں، ان کا ذکر آئندہ آئے گا۔ 1909 میں مولانا محمد علی صاحب سیکرٹری صدر انجمن احمدیہ قادیان اور ایڈیٹر ریویو آف ریلیجینز انگریزی و اردو نے صدر انجمن احمدیہ کو اپنے انگریزی ترجمہ قرآن کریم کرنے کے متعلق جو تجویز پیش کی، اس میں اس طرح لکھا: جہاں تک میں نے غور کیا ہے، کم از کم 1 سال تک یہ ضرورت ہوگی کہ ترجمہ کی تیاری کے لیے مختلف تراجم اردو و انگریزی و لغت عربی و انگریزی کا مطالعہ کیا جائے۔ اس کے بعد غالباً 2 سال سے کم میں ترجمہ ختم نہ ہو سکے گا۔ اس طرح پر کم از کم 3 سال میں تکمیل ترجمہ ہوگی، اور ممکن ہے کہ اس سے زیادہ 4-5 سال تک لگ جائے، چونکہ یہ 8-9 ہزار روپے کا خرچ ہے، اور میگزین کی طرح اس کا نتیجہ ساتھ ساتھ کوئی نہ نکلے گا۔ اس لیے ممکن ہے کہ بعض خیر خواہان قوم کے دل میں اس معاملہ میں بدظنی پیدا ہو۔ یہ ایک بڑا اہم اور نازک معاملہ ہے، اس میں احمدی انجمنوں کی رائے لی جائے تاکہ بعد میں مورد الزام نہ بنوں۔ یہ ایک نیا کام ہے، اس لیے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کیسا ترجمہ کر سکوں گا۔ یہ سب معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید شامل حال ہو تو یہ کام شاید اس طرح پر ہو جائے کہ دنیا کے لیے مفید ہو۔ ان اخراجات کو برداشت نہ کرنے کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی سبیل پیدا کر دے، تو فارغ وقت میں جہاں ہو کر تھوڑا تھوڑا اس کام کو کرتا رہوں۔ اس طرح پر 8-10 سال میں امید ہے یہ کام ہو سکے گا۔ دستخط محمد علی، مئی 1909۔ اس تحریک پر انجمن نے جو کارروائی کی وہ یہ تھی: ریزولوشن 919 مورخہ 6/1909 پیش ہو کر قرار پایا کہ ترجمہ قرآن شریف کا زبان انگریزی میں کیا جائے اور محمد علی صاحب کو اس کام پر لگایا جائے۔ چنانچہ مولانا محمد علی صاحب بدستور سیکرٹری صدر انجمن احمدیہ و ایڈیٹر رسالہ ریویو آف ریلیجنز رہے۔ انجمن کے تعلیم، تعمیرات اور تصنیف کے صیغے بھی آپ کے سپرد ہی تھے، اور تعلیم الاسلام ہائی اسکول و بورڈنگ ہاؤس کی عظیم الشان عمارات تمام و کمال آپ کی ہی سعی و نگرانی کا نتیجہ تھیں۔ اس کے علاوہ متفرق کام بھی آپ کرتے رہے۔ چنانچہ 27 دسمبر 1911 کی مجلس معتمدین میں آپ نے مندرجہ ذیل رپورٹ پیش کی۔ رپورٹ ایڈیٹر ریویو 26 جون 1909 کے اجلاس میں میں نے رپورٹ پیش کی تھی کہ قرآن شریف کا انگریزی ترجمہ کرنے میں قریباً 3 سال یا اس سے کچھ زیادہ وقت لگے گا۔ چنانچہ اس وقت 2.5 سال کے عرصے میں 21 سپاروں کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور امید ہے کہ باقی کام 6 ماہ کے عرصہ میں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ مگر محض ترجمہ کا شائع ہونا ہی مفید نہ ہوگا، بلکہ مندرجہ ذیل امور کا ساتھ شائع ہونا ضروری ہے۔ مارجن: پہلا، مارجن جن میں کراس ریفرنس ہوں، یعنی قرآن کریم کے ایک مقام کے حوالے دوسرے مقامات میں حاشیہ میں دیے جائیں۔ علاوہ مختصر نوٹوں کے جو ہر صفحے پر ترجمہ کے نیچے ہوں گے ذیل کے نوٹ ہوں۔ الف، ہر رکوع کے شروع میں رکوع کا خلاصہ
اور اس کی آیات کا ربط مختصر الفاظ میں جو رکوع کی محض ہیڈنگ کی طرح ہو۔ ہر سورت کا شروع میں خلاصہ جس میں اس کا تعلق پہلی سورت سے دکھلایا جائے۔ ہر سورت کے آخر میں اس سورت کے اہم مضامین پر ضروری نوٹ۔ تیسرا، ترجمہ کے شروع میں ایک مفصل انٹروڈکشن۔ ان امور کی تکمیل پر ترجمہ ختم ہونے کے بعد 3 سال یا کم از کم 2 سال لگیں گے۔ اس 2.5 سال کے عرصہ میں جس میں 21 پاروں کا ترجمہ کیا گیا ہے، ترجمہ کے کام کے علاوہ اور متفرق کاموں پر بہت سا وقت صرف ہوا ہے۔ مثلا رامپور اور مسوری کی مباحثات پر 1 ماہ صرف ہوا ہے۔ انجمن کے کاموں کو سر انجام دینے کے لیے مجھے اکثر اوقات ادھر ادھر جانا ہوتا ہے۔ خود یہاں انجمن کے صیغوں کے کام کی تکمیل میں روزانہ بہت سا وقت صرف کرنا پڑتا ہے۔ کتاب ٹیچنگز آف اسلام کی چھپائی کا کام بھی اس عرصہ میں ہوا ہے۔ اس کے ترجمے کی نظر ثانی، پھر ٹائپ شدہ کاپیوں کو درست کرنا، پھر اس کتاب کے دوبارہ پڑھنے پر بہت سا وقت صرف ہوا۔ پھر کانشنس مذاہب الہ آباد کے لیے لیکچر تیار کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ امر میرے مد نظر رہا ہے کہ جو لکھوں ہر لفظ کی خود تحقیقات کر کے لکھوں، کیونکہ پرانے ترجمہ کو سامنے رکھ کر اس کی نقل شائع کرنا چندہ مفید نہیں۔ مسٹر مکالف نے گرنتھ صاحب کے چند حصص کا ترجمہ وغیرہ شائع کرنے میں 15 سال صرف کیے۔ اس لیے میری یہی رائے تھی کہ ترجمہ اس صورت میں مفید ہو سکتا ہے جب اس کے ساتھ مذکورہ بالا امور شائع ہوں۔ دستخط محمد علی، 27 دسمبر 1911۔ نقل از رپورٹ مجلس معتمدین۔ صدر انجمن احمدیہ قادیان کے ریکارڈ میں یہ امر کہیں قرار نہیں پایا کہ حضرت مولانا کو اس ترجمہ کے لیے ملازم رکھا گیا ہے، یا حضرت مولانا جو قبل از ملازم تھے ان کو اس کام پر لگا کر ان کی تنخواہ اس مد سے برآمد کی جائے۔ مولانا اپنے سابقہ کام کے لیے جس کا ذکر آ چکا ہے تنخواہ لیتے تھے اور ترجمہ کا کام اپنے فارغ اوقاف میں یا رخصت لے کر کرتے تھے۔ چنانچہ 14 جولائی 1913 کو مولانا محمد علی صاحب کی طرف سے رپورٹ پیش ہوئی۔ ریزولیشن 335 مورخہ 14/8/13۔ درخواست ایڈیٹر ریویو کی چونکہ میری طبیعت چند روز بیمار رہ کر کمزور ہو گئی ہے اور حضرت خلیفۃ المسیح نے اس بات کو پسند فرمایا ہے کہ میں کسی پہاڑ پر کچھ دنوں کے لیے چلا جاؤں، لہٰذا میرا ارادہ کوہ مری جانے کا ہے۔ ترجمہ قرآن کریم کا کام جو میرے سپرد ہے وہ میں ساتھ لے جاؤں گا، کیونکہ وہاں میں بیکار تو نہیں رہ سکتا۔ البتہ اگر قادیان سے غیر حاضری کی وجہ سے مجھے اپنے کاموں سے بھی غیر حاضر سمجھا جائے تو اس صورت میں رخصت رعایتی 2 ماہ دے دی جائے۔ پیش ہو کر قرار پایا رخصت مولوی محمد علی صاحب ایڈیٹر ریویو رعایتی 2 ماہ یعنی کہ 1.5 ماہ کی 15 جولائی 1913 سے 30 ستمبر تک منظور ہے۔ اگر ترجمہ کا کام مولانا محمد علی کے سپرد تنخواہ کے عوض ہوتا تو پھر رخصت دینا بے معنی ہو جاتا۔ انجمن نے رخصت دے کر واضح کر دیا کہ ترجمہ کا کام مولانا صاحب کا مفوضہ مقررہ مشاہرہ کا کام نہ تھا، بلکہ انجمن اس کام کی تکمیل کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرتی تھی۔ چنانچہ یہ کام قادیان رہنے کے دوران میں مولانا محمد علی صاحب اپنے طریق پر اور اپنی رائے کے مطابق کرتے رہے۔ کبھی اپنے گھر میں میز پر کتابوں کا ڈھیر لگا کر اور رات کو ان پر موم بتیوں سے روشنی کر کے بھی لکھتے رہتے تھے، اور کبھی رخصت لے کر کرتے تھے۔ دوران رخصت میں آپ کی غیر حاضری میں خلیفہ رشید الدین صاحب سیکرٹری کے فرائض انجام دیتے رہے۔ ان دنوں میں مولوی شیر علی صاحب اسسٹنٹ ایڈیٹر ریویو آف ریلیجنز تھے۔ خود مولانا محمد علی صاحب نے بھی اس معاملہ کے بارے میں جو کچھ بعد میں فرمایا وہ اسی موقف کے مطابق تھا۔ چنانچہ اپنے ایک خطبہ جمعہ مطبوعہ اخبار پیغام صلح مورخہ 6 جون 1916 میں فرماتے ہیں،
میں نے ترجمہ قرآن کی تجویز کو انجمن کے سامنے پیش کیا اور یہ بھی لکھ دیا کہ اگر انجمن ان اخراجات کو برداشت نہ کر سکتی ہو تو خدا تعالیٰ میرے لیے کوئی اور صورت کر دے گا۔ میں نے انجمن کو یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا ملازم ہوں، مجھے کوئی کام دو، بلکہ میں نے یہ کہا کہ میں ترجمہ قرآن کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ اگر انجمن ان اخراجات کو برداشت نہ کر سکتی ہو تو میرے لیے خدا تعالیٰ کوئی اور صورت پیدا کر دے گا۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سچ ہی کر کے دکھایا کہ انجمن نے اخراجات دینے سے انکار کر دیا تو اس مولا کریم نے کچھ کشائد و فضل و کریم دیگرے کام معاملہ میرے ساتھ کیا۔ اس سے پہلے جولائی 1914 میں اختلاف کے بعد آپ نے صدر انجمن احمدیہ سے جو خط و کتابت کی اس میں صریحاً لکھا کہ یہ ترجمہ میری تصنیف اور میری ملکیت ہے، مگر اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ انگریزی ترجمہ میں مولانا نور الدین صاحب کی دلچسپی۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، مولانا نور الدین صاحب قرآن و حدیث کے بہت بڑے مفسر اور عاشق قرآن تھے۔ چنانچہ جو ترجمہ انگریزی مولانا محمد علی صاحب کرتے وہ مولانا نور الدین صاحب کو سنایا کرتے تھے اور آپ سے مناسب ہدایات و اصلاح لیا کرتے تھے۔ مولانا نور الدین صاحب کا عشق قرآن اور مولانا محمد علی صاحب کے ترجمے میں دلچسپی اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ جب 1914 کے سالانہ جلسہ کے بعد جنوری 1914 میں آپ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور کمزوری اس قدر بڑھ گئی کہ بولنے سے بھی ضعف ہوتا تھا، اور طبی مشورے کے ماتحت آپ نے درس قرآن بند کر دیے تھے۔ تب بھی اور سخت سے سخت بیماری کی حالت میں بھی مولانا محمد علی صاحب سے روزانہ ان کا ترجمہ اور تفسیری نوٹ باقاعدہ سنتے تھے اور مناسب مشورہ دیتے تھے۔ ان کے آخری ایام کے حالات ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب نے، جو ان کے علاج کی خاطر قادیان میں رہ پڑے تھے، اپنی ڈائری میں محفوظ کر لیے۔ یہ ڈائری اس وقت فروری مارچ 1914 میں پیغام صلح لاہور کے ہر پرچہ میں چھپا کرتی تھی، اور 1935 میں اس کی دوبارہ اشاعت بھی ہوئی۔ اس میں سے کچھ اقتباسات درج ذیل ہیں۔ یہ مولانا محمد علی صاحب اور ترجمہ قرآن کے متعلق ہیں، اور ان سے مولانا نور الدین صاحب کے عشق قرآن کی بھی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ خود مولانا محمد علی صاحب نے مولانا محمد نور الدین صاحب کی زندگی کے ان ایام کے متعلق ایک موقع پر فرمایا، یہ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے ان دنوں بھی ان سے قرآن سیکھنے کا موقع ملا جب بستر مرگ پر پڑے ہوئے تھے۔ میں انہیں ہر انگریزی ترجمہ قرآن مجید کے نوٹ سنایا کرتا تھا۔ بہت بیمار تھے اور اس بیماری کی حالت میں بھی انتظار کرتے رہتے تھے کہ کب آئے گا محمد علی، اور جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تو وہی نور الدین جو بہت بیمار تھا وہ ایک نوجوان کی طرح ہو جاتا۔ ان کے عشق قرآن کا ہی نتیجہ وہ کام ہے جو میں نے خدمت قرآن کے رنگ میں کیا۔ پیغام صلح مورخہ 27 مارچ 1943۔ اب ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب کی ڈائری کے چند اوراق سنیے۔ 9 فروری 1914 آج رات ہم چند احباب حضور کو کھانا کھلا رہے تھے۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ میں نے آپ سے بھی کچھ سیکھا ہی ہے۔ میں نے عرض کی کہ میں نے تو حضور سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ فرمایا کہ مجھے تو قرآن ہی آتا ہے، وہی میں سکھا سکتا ہوں۔ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ حضور کو لمبی عمر عطا فرمائے اور ہم حضور سے قرآن سیکھیں۔ فرمایا مولوی محمد علی صاحب سے پوچھو مجھے کتنا قرآن آتا ہے۔ مولوی صاحب بہت محنت کر کے 100 صفحے لکھ کر لاتے ہیں، میں ان کو مختصر کر دیتا ہوں۔ بعض اوقات وہ کہتے ہیں آپ کی رائے تمام تحقیقات سے بالا تر ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھے مولوی صاحب نے بہت خوش کیا ہے، میرا دل باغ ہو گیا ہے۔ انہوں نے یاجوج ماجوج اور اصحاب کہف اور ذوالقرنین کی تحقیقات عجیب کی ہے، انسائکلوپیڈیا چھان مارے ہیں، کیا مسئلہ صاف کیا ہے، واہ واہ واہ۔
پیغام صلح 15 فروری 1914، 27 اکتوبر 1935۔ قادیان 11 فروری 1914۔ حضرت مولوی محمد علی صاحب جب قرآن کا ترجمہ سنانے کے لیے حاضر ہوئے تو ان کو مخاطب کر کے فرمایا، تو بیا کی زندہ مانم۔ پیغام صلح 26 فروری 1914۔ 15 فروری 1914 مولوی شیر علی صاحب، نواب صاحب، مولوی محمد علی صاحب، ڈاکٹر سید محمد حسین صاحب، مرحم عیسیٰ صاحب اور بہت سے احباب تھے۔ فرمایا، کفر و اسلام کا مسئلہ دقیق مسئلہ ہے جس کو بہت سے لوگوں نے نہیں سمجھا۔ میاں محمود احمد صاحب اور مولوی محمد علی صاحب حضرت کے پاس چارپائی پر بیٹھے تھے۔ آپ نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ہمارے میاں نے بھی اس کو نہیں سمجھا۔ پیغام صلح، مورخہ 3 نومبر 1935۔ 14 فروری 1914 حضرت صاحب کی صحت ابھی تک مشوش ہے۔ اس حال کو تو افاقہ ہے مگر کمزوری دن بدن بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ مولوی محمد علی صاحب کا ترجمہ قرآن روز سنتے ہیں۔ ہمت اور حوصلہ ان کو بہت عظیم الشان ہے اور قرآن مجید کا عشق بے نظیر۔ فرماتے ہیں کہ قرآن ہی میری روح اور زندگی کا دار و مدار ہے۔ پیغام صلح 17 فروری 1914۔ مورخہ 16 فروری 1914۔ کل حضرت صاحب کی طبیعت نسبتاً اچھی رہی۔ ضعف بدستور ہے۔ خاکسار و خلیفہ رشید الدین صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں نے 15 دن برابر آپ لوگوں کی پوری فرما برداری کی ہے، یعنی غذا، دوا وغیرہ تمہاری تجویز کے مطابق کھائی ہے۔ آگے میں 7 سبق روز پڑھتا تھا، یعنی قرآن و حدیث کے درس، اب ایک بھی نہیں پڑھتا۔ اب مجھے کسی کام پر لگاؤ۔ مطلب یہ تھا کہ قرآن مجید کے درس دینے کی اجازت دو۔ میں نے عرض کی کہ جناب فی الحال مولوی محمد علی صاحب کو پڑھاتے ہیں، جب ذرا طاقت ہوگی پھر درس دیں۔ آپ کو جو قرآن کا عشق ہے وہ بیان کرنے سے کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ اس بے حد ضعف کی حالت میں بھی ہر دم قرآن پڑھانے کا خیال آپ کو ہے، اور آپ کا دماغ قرآن مجید کے معارف و دقائق حل کرنے میں اس وقت بھی مصروف رہتا ہے۔ جب مولوی محمد علی صاحب قرآن مجید کے نوٹ سنانے آتے ہیں تو بعض اوقات وہ اپنا بیان شروع نہیں کرتے کہ خود حضرت صاحب اس روز کے حصہ ترجمہ کے متعلق ایک تقریر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں تمام رات اس کے متعلق کتابیں دیکھتا اور غور کرتا رہا۔ کتب ان کے سامنے کوئی نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کے متعلق مختلف کتب اور احادیث وغیرہ کے مضامین پر غور کرتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات کتب احادیث و انجیل و تورات کے حوالے بیان کرتے ہیں جو بالکل درست ہوتے ہیں۔ بارہا فرماتے ہیں کہ میرا دماغ تو بالکل تندرست ہے اور کبھی قرآن کے فکر سے فارغ نہیں ہوتا۔ پیغام صلح، مورخہ 19 فروری 1914۔ 17 فروری 1914 آج حضرت صاحب کو ضعف تھا اور حالت کمزور تھی۔ مولوی محمد علی صاحب حسب معمول قرآن شریف کے نوٹ سنانے کے لیے حاضر ہوئے۔ قرآن کی بعض آیات پر آپ نے ان کو کچھ ارشادات فرمائے، مگر کمزوری سے ٹھہر کر بولتے تھے۔ پھر مولوی محمد علی صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہارا روز دیکھنا یہ بھی میری روح کی غذا ہے۔ پھر فرمایا، مولوی صاحب تم مجھے بہت پیارے ہو، ایک کام کا ہتھیار ملا ہے، یعنی مولوی محمد علی صاحب علم ہی علم ہے، تمہارا فضل ہے۔ مولوی محمد علی صاحب نے جواب میں عرض کیا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ حضور کے خیالات کا ترجمہ کر سکوں۔ حضرت نے فرمایا، سب اس کا فضل ہے، جو ہوا فضل اور جو ہوگا فضل ہوگا۔ پھر فرمایا، یہ ترجمہ یوروپ، امریکہ، افریقہ، چین، جاپان، آسٹریلیا میں انشاءاللہ مفید ہوگا۔ پیغام صلح، مورخہ 3 نومبر 1935۔ 21 فروری 1914 حضرت صاحب نے مولوی محمد علی صاحب کو درس قرآن کے لیے اندر بلا لیا۔ اس وقت والدہ عبدالحی بھی موجود تھیں۔ درس قرآن کے بعد مولوی محمد علی صاحب کا ہاتھ حضرت نے پکڑا اور آہستہ آہستہ اپنے منہ کے پاس اس کو لے گئے اور اس پر بوسہ دیا۔
پیغام صلح مورخہ 15 نومبر 1935۔ 22 فروری 1914۔ اس روز طبیعت بہت بشاش تھی۔ مولوی محمد علی صاحب کے متعلق عرض کی گئی کہ قرآن شریف سنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو پنجابی میں فرمایا، سر آنکھوں پر آئیں، قرآن سنائیں، کوئی میرا دماغ تھکتا ہے۔ اپنے پلنگ کی طرف اشارہ کر کے مولوی محمد علی صاحب کو فرمایا، میرے پاس آ جائیں۔ فرمایا، مجھ کو بڑا پیارا ہے۔ پیغام صلح مورخہ 15 نومبر 1935۔ اور انہی دنوں میں ایک دن کا واقعہ ہے کہ مولانا محمد علی صاحب کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ مولانا نور الدین صاحب کی طبیعت بہت کمزور تھی، لیکن اسی حالت ضعف میں آپ نے فرمایا، میرے پیارے بیٹے کو بلاؤ، میرے پیارے بیٹے کو بلاؤ۔ سننے والوں کا خیال ہوا کہ آپ اپنے صاحبزادہ عبدالحی کو بلانا چاہتے ہیں، مگر آپ نے فرمایا، میری روحانی غذا لاؤ، میری روحانی غذا لاؤ۔ اور جب مولانا محمد علی صاحب پہنچ گئے تو انتہائی خوشی کا اظہار فرمایا۔ یہ واقعہ ڈاکٹر مرزا صاحب کی ڈائری میں نہیں چھپا، مگر اس کا ذکر اس وقت کے حاضرین میں سے ایک نے محمد علی صاحب سے کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی پھر انشاءاللہ اگلے قسط میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔